أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، آج 8 مارچ 2026 کا آج 18 رمضان المبارک 19ویں رات، آج ہم نے جو قرآن حکیم کا حصہ نماز تراویح میں سنا ہے، یہ 27واں پارہ ہے۔ 27ویں پارے میں سوائے ایک سورت کے باقی سب سورتیں وہ مکی ہیں۔ آخری سورت سورۃ الحدید یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الذاریات، اللہ جل شانہ نے اس صورت میں قرآن کے علم سے پیدا ہونے والی جماعت کی ذمہ داریاں اور اس کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ یہ جماعت دنیا میں کائنات گیر نظام میں اللہ کے حکم پورا کرنے والے جماعت کی طرح، ان قوتوں کی طرح دنیا میں یہ بھی اپنا رول پلے کرے گی، یہ جماعت بھی اپنا کردار ادا کرے گی۔ اس لیے اس جماعت کی ذمہ داریاں یہ پہلے بیان کی گئی ہیں کہ یہ دنیا میں ہر باطل قوت کو اکھاڑ کے پھینک دے گی۔ والذاریات ذروا، یہ ہر ظالم اور بدماش قوت کو ہوا کی طرح اس کو بکھیر کر رکھ دے گی۔ اس جماعت کا یہ سب سے بڑا اہم ترین پہلا کام باطل قوتوں پر ضرب لگانا ہے۔ دوسرا ہے والحاملات وقرا، یہ بوجھ اٹھانے والے، جس طرح ہوائیں پانیوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں اور ان کو ادھر ادھر سے مخلوق کے نفع کے لیے پہنچاتی ہیں، اسی طرح قرآن حکیم کی حامل جماعت وہ دنیا میں بوجھ اور ذمہ داریاں اٹھائے گی۔ ہر کام اپنی ذمہ داری پر کریں گے، غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کریں گے۔ جس چیز کی ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری کو یہ نبھائیں گے۔ فالجاریات یسرا، تیسری ذمہ داری ان کی کیا ہے؟ امت اور انسانیت اور انسانی تمدن کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے آسانیاں جاری کرنے والے۔ فالمقسمات امرا، اور پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ اپنے امور تقسیم کر کے اپنی ذمہ داریاں تنظیمی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ یہ سارے ایک طرف چلے جائیں دوسری طرف فارغ، دوسری طرف چلے جائیں تو تیسری طرف فارغ، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہر میدان میں اپنی ٹیمیں ان کو متعین کر کے ان کو ذمہ داریاں ان کو دی جائیں گی، اور فالمقسمات امرا، یہ اپنی ذمہ داریاں تقسیم کر کے ادا کریں گے، تقسیم کے اصول پر اپنے امور مرتب کریں گے۔ تنظیمی اصول، ذمہ داریوں کو جس کے اندر اہلیت ہوتی ہے اسی کو وہ ذمہ داریاں دی جاتی ہے، ہر طبقے کا اہل طبقہ حصہ اسی کو وہ ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ اب جو آدمی پڑھا سکتا ہے اس کو پڑھانے کی ذمہ داریاں، جو میدان میں جنگ کر سکتا ہے اس کو جنگ کی ذمہ داریاں، جو کھیتی باڑی کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے اس کو وہ ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ ہر انسان کی استعداد دوسرے سے مختلف ہے، لہٰذا یہ اسی بنیاد پر اپنے کام کر کے دکھائیں گے۔ اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے پھر اس جماعت کے اوصاف ہیں، یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں کیسے ادا کریں گے؟ ان کے اندر اوصاف ہوگی، خصوصیات ہوگی، استعداد ہوگی۔ قرآن حکیم پھر اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ راتوں کو اٹھ کے سجدوں میں سر رکھ کر عبادت کرنے والے، سحری کو اٹھ کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی مخلوق اور کمزوروں پر خرچ کرنے والے۔ اور قرآن کہتا ہے پھر یہ دنیا میں کیا کریں گے؟ یہ دنیا میں ہر انسان کو اچھائی اور برائی کے اعتبار سے اس کو رہنمائی دیں گے، ہر اچھی چیز اور ہر بری چیز میں یہ فرق کریں گے۔ ان الدین لواقع، دنیا میں انصاف ہو کر رہے گا، قیامت کے دن اللہ انصاف کرے گا اور دنیا میں یہ اللہ کی جماعت انصاف کرے گی۔ اور یہ انصاف قائم کرنے کا ذہن، یہ قرآن حکیم کہتا ہے
یہ صرف آج کا نہیں ہے، یہ تو سارے انبیاء کا ہے۔ اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یہاں آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے عزت دار مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ انہوں نے اپنے مہمانوں کی کس طرح مہمان نوازی کرتے ہیں، کس طرح خدمت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اگلی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، قوم موسیٰ، ان ساری قوموں کے واقعات اور حالات بیان کر کے وہ سمجھایا کہ یہ دیکھو کس طرح تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے۔ انہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، مجرم بنے تو یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر۔ اب تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ دنیا میں جب ایک قوم ترقی کرتی ہے، اس کو نعمتیں ملتی ہیں، اس کا تمدن آگے بڑھتا ہے، تو اس میں کچھ ظالم قوتیں اپنا قانون نافذ کر کے اس قوم کا خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا تم کسی طاقت کو، کسی بدماش کو، کسی سامراج کو، کسی ظالم کو انسانوں کا خدا مت بننے دو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ایک اللہ کی طرف دوڑو، اور اس کی طرف دوڑ کر اس کے حکم کو پورا کر کے اس کی عبادت کرو۔ اس لیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ تین مخلوقات بڑی ہیں، جن، انسان اور فرشتے، یہ ذی عقل مخلوقات ہیں، اور ان میں سے شریعت اور قانون کے پابند جن اور انسان ہے۔ فرشتے تو نوری مخلوق ہے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند بنایا، کس بات کا؟ اللہ لیعبدون، اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ یہ چاہیے کہ یہ میری عبادت کرے۔ اور مفسرین فرماتے لیعبدون کا مطلب ہے اے لیعرفونی، یہ میری معرفت پیدا کرے، میری پہچان حاصل کرے۔ عبادت تب ہوگی پہلے اسے پہچانے، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا خالق ہے، یہ ہمارا مالک ہے۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تجلیات، جب طور کے علاقے میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انکشافات کر دیے۔ کائناتی نظام، اللہ کی تجلیات کا نظام، یہ ان کے سامنے کھل گیا۔ کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے، ظالم ظلم کرتے ہیں تو ان کو سزا کیسے ملتی ہے، قومیں غلام ہوتی ہیں تو ان کو ترقی کیسے ہوتی ہے، یتیم اور مجبور ہے تو اس کی مدد کرنے والے کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، ایک غلام قوم پستی میں مبتلا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، جب اس کو ترقی دی جائے، غلامی سے نکالا جائے، پھر اس کی کیا حیثیت ہے۔ قرآن پاک یہاں طور پر موسیٰ علیہ السلام پر جو تجلیات اتری، ان تجلیات انوار کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام نے کائنات کا مطالعہ کر لیا، اور پھر اپنی قوم کے احوال کا مطالعہ کر لیا، پھر فرعون کے ظلم کو اس کی حقیقت کے اندر جان لیا، تو وہ سارے انکشافات قرآن طور پر جو موسیٰ علیہ السلام پر اترے، اور اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، پھر اسی علم کی روشنی میں آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کی روشنی میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے تعلیمی نظام قائم کر دیا، تربیتی نظام قائم کر دیا۔ بیت المقدس کو وسیع پیمانے پر بنی اسرائیل کی ترقی اور تعلیم و تربیت کے لیے وہاں سرگرمیاں شروع کر دیں، تو قرآن اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے والبیت المعمور والسقف المرفوع، آباد گھر۔ آباد گھر کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ بیت المعمور ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت سے آباد ہے، جو آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ ہے، اور نیچے اللہ کا پاک گھر جو آباد ہے، وہ کون سا ہے؟ جس طرح اس دور میں بیت المقدس تھا اور نبی پاک کے زمانے میں بیت اللہ اور مسجد نبوی ہے، اس کو اللہ کے علم سے، اللہ کی تجلیات، علم الہی بھی اور تجلیات الہیہ بھی، یہ دونوں بیک وقت یہاں نازل ہو رہی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا علم بھی آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور اور تجلی بھی آ رہی ہے۔ اس نور کے اندر، اس روشنی کے اندر پوری کائنات کا ساتھ ساتھ ادھر سے علم ہے اور ادھر سے اس تجلیات اور انکشافات کا مطالعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجلی طور، اس نے اپنا اثر دکھایا، فرعون ڈوب گیا، اس نے اپنا اثر دکھایا، بنی اسرائیل کو آزادی ملی، اس نے اپنا اثر دکھایا، داؤد و سلیمان علیہ السلام جیسے نبی
بنی اسرائیل کے اندر آئے، اس تجلی نے اثر دکھایا تو ان کے ماننے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور جنت اور دنیا کی نعمتوں کا مستحق فرمایا۔ تو پھر اسی اللہ نے جب قرآن بھیجا، مکہ والو تمہیں آج قرآن میں اور صاحب قرآن میں تمہیں کیوں شک ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانتے ہو، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب تورات کو اور ان کے علم کو تو حق سمجھتے ہو، اور اپنے نبی یہ برحق محمد الرسول اللہ اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو تم حق کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ انہیں نصیحت کریں، انہیں سمجھائیں کہ آپ کو جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، نہ آپ کاہن ہیں، نہ مجنون ہے، نہ شاعر ہے۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ڈی گریڈ کر کے پیش کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے یہ کاہن، غیب کی خبریں بتانے والا، جنوں سے پوچھ کر بتاتا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعروں کا کلام ہے۔ قرآن کے بارے میں کیوں مشکوک ہیں؟ قرآن کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں کیوں شک پیدا کرتے ہو؟ یہ علم سچی کتاب ہے، جو اس کو سیکھے گا، سمجھے گا، وہ تمدن پیدا کرے گا، وہ زندگی پیدا کرے گا، وہ اخلاق پیدا کرے گا، وہ معاشروں کے مسائل حل کرے گا، اس کے دل کے اندر درد پیدا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں اپنے شکوک و شبہات دور کرنے چاہیے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں قرآن پر شک ہے، یہ شاعروں کا کلام ہے، یہ مجنون اور دیوانوں کا کلام ہے، اور تمہیں شک ہے یہ کاہنوں کا کلام ہے، تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ، تم بھی اس کا مقابلہ کر کے لے کر آؤ، تم بھی اس جیسی پرتاثیر جماعت کھڑی کر کے دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ والنجم میں یہ تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو اللہ نے تجلی اتاری، نور اتارا، آپ کو جو انکشافات ہوئے معراج کے موقع پر، اور جب آپ نے پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی اس موقع پر بھی آپ نے پوری حقیقتوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر واضح کر دیا۔ فرشتہ پہلی دفعہ جب وحی لے کر آیا اور پھر جب معراج پر تشریف لے گئے تو قرآن نے سفر معراج کا وہ حصہ بھی سورۃ النجم میں بیان کیا کہ اپنے پیغمبر کو مطالعہ، مشاہدہ، انکشافات، تجلیات، انوار و برکات، پورا کائنات گیر یقین اور محکم قوتیں، صلاحیتیں آپ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھار دیا، ان کو طاقت مل گئی، قوت مل گئی۔ اس لیے فرمایا اب یہ کامل درجے کا اعلیٰ ترین پروگرام اللہ کے پیغمبر تمہارے لیے پیش کر رہے ہیں، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ خیالات، من گھڑت باتیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ ظن کے پیچھے چلتے ہیں۔ قرآن یقینی کتاب ہے، وحی کا علم یقینی علم ہے، اس کے مقابلے میں جو علم ہے وہ ظنی علم ہے، وہ خیالات ہے۔ خیالات بدلتے رہتے ہیں، بچے کا آج اور خیال ہے، بڑا ہوگا اور خیال ہوگا۔ آج ایک بڑا شاعر ہے، ایک چیز دیکھی تو اور خیال ہے، آگے گیا دوسری چیز دیکھی تو وہ خیال بدل گیا، نیا خیال بنا لیا۔ خیال تو انسان کے بدلتے رہتے ہیں، اور وحی کا علم نہیں بدلتا۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو ظن کے پیچھے چلتے ہیں، خیال کے پیچھے چلتے ہیں۔ ذالک مبلغہم من العلم، قرآن کہتا ہے ان کا مبلغ علم ہی اتنا ہے، انہوں نے اتنی چیزیں دیکھی ہیں۔ اور میرے پیغمبر جنہوں نے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، دنیا میں ہونے والی ساری قوموں کے حالات، ان سب کا مطالعہ مشاہدہ کر لیا۔ ان کا چھوٹا دماغ ہے، یہ چھوٹے دماغ والے شدولے محمد الرسول اللہ جیسے عظیم لیڈر، انسانیت کے عظیم رہنما، ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں یہ؟ اس لیے آؤ، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دیکھو میرے پیغمبر کے ہاتھ پر معجزات پیدا ہو رہے ہیں۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب گھڑی قیامت کی، انصاف کی، انقلاب کی، احتساب کی، سزا اور جزا کی وہ گھڑی قریب آ رہی ہے۔ چاند پھٹ گیا، اب چاند پھٹ گیا، کیوں پھٹ گیا؟ اللہ کے پیغمبر کے معجزے کے طور پر پھٹ گیا۔ کائنات گیر تبدیلیوں کا وہ عظیم ترین پیغمبر آ گیا، اب تم کس کے انتظار میں ہو؟ حکمت بالغۃ، وہ پیغمبر اب حکمت لے کر آیا ہے، دانائی کی بات لے کر آیا ہے، اس ساری کائنات کی کڑیوں کو ملا کر تمہارے سامنے نتائج پیش کرتا ہے۔ تمہارا علم
اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ وہ ساری کائنات کے اندر پیدا ہونے والے واقعات کو ایک ترتیب کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کر کے تمہیں تعلیم و تربیت دے کر تمہیں بھی پستیوں سے بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے، انہی واقعات کے مشاہدات کے ذریعے سے، ان کا صحیح علم مرتب کر کے۔ واقعات وہی ہوتے ہیں، ان واقعات کو جس ترتیب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے، اس کا نام ہے تعویل الاحادیث کا علم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سابقہ قوموں کے واقعات سنا کر نتیجہ نکالتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے۔ ہر آدمی اپنے اندر قیادت کی صلاحیت پیدا کرے، تجزیے کی صلاحیت پیدا کرے، عقل کی صلاحیت پیدا کرے کہ یہ واقعہ مجھے کیا رہنمائی دیتا ہے۔ ہر واقعہ انسان کو رہنمائی دیتا ہے، اس کو پتہ بتاتا ہے۔ دیکھو واقعات سے انسان سمجھتا ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے۔ بدر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ سورت بدر کے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے جو رونما تو بعد میں ہوا، مکی زندگی میں قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اب وقت آ رہا ہے یہ سارے لشکر پیٹ پھیر کر بھاگیں گے اور یہ ان کو شکست ہوگی۔ اب بدر کے میدان میں ایک طرف سے قافلہ نکل گیا، دوسری طرف سے مکہ والوں کا لشکر آ گیا۔ صحابہ اکرام قافلے کو تلاش کر رہے تھے، مکہ کے لشکر کے غلام مل گئے جو پانی بھرنے کے لیے آئے، انہوں پکڑ کر لے آئے ان کو۔ اب ان کو کہتے ہیں بتاؤ قافلہ کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں قافلے کا کیا پتا۔ اب ان کو سزا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اب جب سزا دینا چھوڑتے ہیں پھر کہتے ہیں بتاؤ قافلہ کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں قافلے کا نہیں پتا، تجارتی قافلہ مکہ والوں کا کہاں ہے، ہم تو مکہ سے آئے ہیں۔ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے بدر کے میدان میں، آپ نے فرمایا، سلام پھیرا، نماز مختصر کی، فرمایا جب یہ سچ کہتے ہیں تو تم انہیں سزا دیتے ہو، جب جھوٹ بولتے ہیں تو پھر تم انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ فرمایا تم ان سے کیسے اخذ کرو گے، کیسے معلومات لو گے؟ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اپنے آنے کا ایک حادثہ بیان کر رہے ہیں، اپنے یہاں پہنچنے کے حال تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس سے تمہیں رہنمائی لینی چاہیے۔ ہم ان کو فرمایا بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ سے آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا مکہ سے آئے ہو تو پھر کتنی تعداد ہے لشکر کی؟ اب وہ خاموش ہو گئے، کوئی دشمن بھی اپنی بات تو نہیں بتاتا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ کہنے لگے 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ دیکھو ایک بات معلوم کی اور دوسرا نتیجہ خود نکال لیا۔ آج ہم 75 سال کے بعد بھی پاکستان کے مسلمان نتیجہ نہیں نکال سکتے، یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ اس واقعے سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ اللہ کے نبی ایک واقعہ معلوم کر کے اونٹ کتنے روزانہ ذبح کرتے ہیں اس سے ان کے لشکر کی تعداد معلوم کر لی، اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھا کہ اس لشکر میں ابو جہل ہے؟ انہوں نے کہا ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، فلاں ہے، سارے سرداروں کے نام گنے۔ انہوں نے کہا یہ سارے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بڑا بھاری بھرکم لشکر ہے، تجربہ کار لوگ، مکہ کے نظام کے ستون اور پلر آ رہے ہیں۔ ہؤلاء صنادید اہل مکہ، یہ مکہ کے نظام کے ستون ہیں، پلر ہیں۔ آپ فرمایا ان مکہ القد افلاس کبدھا الیکم، مکہ نے اپنے جگر پارے بدر کے میدان میں پھینک دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رات سے آنے والے دن سے پہلے بدر کے میدان میں پھر کر صحابہ اکرام کو بتایا کل یہاں ابو جہل مارا جائے گا، کل یہاں عتبہ مارا جائے گا، کل یہاں فلاں بڑا سردار مارا جائے گا، کل وہاں فلاں بڑا سردار مارا جائے گا۔ ہر ایک کے مارے جانے کی جگہ بتا دی، کل ان کا حال بتا دیا۔ اب ان کے حال معلوم کر کے یہ کیا ہے؟ یہ انکشاف ہے، یہ عقلی قوتوں کا استعمال ہے۔ آج مسلمان کی عقلی قوتیں بیدار ہی نہیں ہوتی، قرآن پڑھتا نہیں، نماز میں اللہ کی طرف توجہ نہیں، انسانوں کی خدمت کے اخلاق نہیں، تو اس کے اندر انکشافات کہاں سے آئیں گے؟
اس کا وجدان کیسے ترقی کرے گا، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ اب ایک بچہ سکول میں ایک دن آتا ہے ایک دن نہیں آتا، کلاس میں بیٹھ کر ادھر ادھر باتیں کرتا ہے، اب اس کا ٹیچر اسے کہتا ہے سال کے بعد تو فیل ہو جائے گا، اور وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ کہے گی اس کو تو غیب کا علم تھا۔ غیب کا علم نہیں، تمہارے کرتوت دیکھ کر، اس نے تمہارے اعمال دیکھ کر تمہارا رزلٹ اور نتیجہ اس نے معلوم کر لیا، منکشف ہو گیا اس پر۔ اب یہ انسانی عقل کا ارتقاء ہے، جس کو زندگی میں عقل اس کی ترقی کرے گی وہ کامیاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں ان نعمتوں کے استعمال سے انسان کے اندر ترقی یافتہ ذہن پیدا ہو۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ اب قرآن کیا، یہ بڑی نعمت ہے۔ پھر ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، ان نعمتوں کو استعمال کر کے انسان کیسے ترقی کرے گا۔ قرآن یہ علم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ علم دیتا ہے، اس لیے اس صورت میں نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب ہر نعمت کے استعمال سے کیا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ اب قرآن نے سٹیپ بائی درجہ بدرجہ انسانی زندگی کے حقائق بیان کر کے ان نعمتوں کے ساتھ ملا کر اس کو پیش کیا سورۃ الرحمن میں۔ ایک طرف کائنات کی نظام ہے، ایک طرف انسانوں کا نظام ہے، ایک طرف نباتات کا نظام ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسانی زندگی کے اعمال، انسانی معاشرے، یہ انسانی معاشرے کیسے ترقی کریں گے، جنت تک کیسے پہنچیں گے، اللہ تک کیسے پہنچیں گے، انصاف کیسے قائم ہوگا۔ اب یہ سورۃ الرحمن میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں۔ کہ سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں قرآن کے علم کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں انسان 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ایک السابقون اور ایک اصحاب الیمین اور ایک اصحاب الشمال۔ السابقون کون ہیں؟ جو قرآن حکیم کو سیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، طلب رکھتے ہیں ہم کس طرح قرآن سیکھ جائیں، اس پر عمل کر کے دکھائیں، دوسروں کو اس پر قائل کر لیں، ان کے دل و دماغ میں قرآن حکیم رچا بسا ہوا ہے، ہر وقت اس کے لیے کھڑے ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ آگے بڑھنے والے، کیا حال ہے، کیا خوب لوگ ہیں، آگے بڑھنے والے، ہر کام میں ہر میدان میں انسانوں کے لیے کامیابیاں سمیٹنے کے لیے محنت جدوجہد کرنے والے، یہ تو سب سے اونچے لوگ ہیں۔ اب دوسرے درجے میں کون ہے؟ اصحاب الیمین، جب انہیں کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے تو وہ عمل کے جذبے سے اس کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، فرمایا یہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن یہ دوسرے درجے میں ہوں گے۔ اور تیسری جماعت کون سی ہے؟ اصحاب الشمال، تباہ ہونے والے، برباد ہونے والے، شیطانوں پہ تابعداری کرنے والے، وہ دنیا میں مال و دولت کے نشے میں مبتلا رہنے والے، معاہدات کو توڑنے والے، کانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ بڑے بڑے معاہدات توڑتے تھے، بڑے بڑے جرائم کرتے تھے۔ ایک آدمی ایک فرد کو نقصان پہنچاتا ہے، ایک محلے کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ایک پوری قوم کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ ان دونوں مجرموں میں فرق تو ہوگا، اس لیے قرآن کہتا ہے یہ بڑے مجرم ہیں۔ اس لیے آخر میں پھر اللہ نے سمجھایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر اس قرآن کے علم کے ذریعے سے اس کو تم اپنے دل و دماغ میں جگہ دو، پھر دیکھو تم اس کے ذریعے سے اللہ کے سامنے جھکو گے تو ساری کائنات تمہارے سامنے جھک جائے گی۔ فسبح باسم ربک العظیم، اب پاکی بول اپنے رب کے پاک نام کی جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ جب تو اس کے پاک نام کی پاکی بولے گا، عظمت کے گیت گائے گا، تو دنیا تیرے گیت گائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید، یہ مدنی سورت ہے، یہاں سے قرآن حکیم اس آخری منزل کا دوسرا پورشن شروع ہوتا ہے سورتوں کا، سورۃ الحدید سے لے کر سورہ مدثر تک۔ یہ صورتوں کا ایک الگ سیٹ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے دلائل کے ساتھ قرآن حکیم کی اہمیت اور عظمت کو اور قرآن حکیم کے موضوعات کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اس میں تسبیحات کا بیان ہے، یہ مسبحات ہیں، 7 صورتیں وہ ہیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، مسبحات 7۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مسبحات کے اندر ایک آیت ایسی ہے ہر صورت کے اندر جو 1000 آیتوں کے برابر مقام، مرتبہ، حیثیت، درجہ اور اجر و ثواب رکھتی ہے۔ ہر صورت کے اندر جس کے اندر سبح کا یسبح کا یہ سبح کا لفظ آتا ہے، ان مسبحات 7 میں
ایک آیت 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے پھر مسلمانوں کو ایمان، ہجرت اور انفاق جیسے عظیم اعمال اس کی طرف رہنمائی دی، اور پھر اس کے نتیجے میں انسانی زندگی میں جو نور پیدا ہوتا ہے، روشنیاں پیدا ہوتی ہیں، ان روشنیوں میں انسان نور کے اندر پھر ترقی کرتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے اب سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، دین بھیجے، شریعت بھیجی۔ کیوں بھیجی؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو دلائل دے کر بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان پر ہم نے کتاب اور ترازو اتارا۔ کیوں اتارا؟ لیقوم الناس بالقسط، انسانوں میں انصاف قائم کرنے کے لیے نبی کیوں آئے؟ انسانوں میں انصاف کا نظام قائم کرے، ظلم کو توڑ دے۔ اور اگر انصاف کی بات کوئی نہ مانے، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، طاقت بھی دی ہے تمہیں، اس لوہے کو استعمال کر کے جن کی گردنوں میں سریا ہے ان کی گردنوں کو توڑ ڈالو۔ فیہ بأس شدید، اس میں جنگ بھی ہے، ومنافع للناس، اور اس میں صنعت و حرفت سے آپ دنیا میں بہت بڑی قوتیں پیدا کر سکتے ہیں، آلات، ٹول پیدا کر سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کی قومیں صنعت و حرفت کی مالک بن گئیں اور مسلمان ان کی منڈی بن گئے۔ یہ بنانا شنانا کچھ نہیں جانتے، صرف کھانا جانتے، استعمال کرنا جانتے ہیں۔ دنیا چیزیں بناتی ہے اور ہم چیزیں صرف کھانے کا کام کرتے ہیں، بنانے کا کام نہیں کرتے، اس لیے دنیا میں تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بھی اور مسلمانوں کو بھی حکم دیتا ہے، اللہ یجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ تمہارے لیے ایک نور پیدا کرے گا، اس نور کی روشنی میں تم پر بھی انکشافات ہوں گے، تم بھی اپنے دور میں ترقی کر سکو گے، کامیابیاں حاصل کر سکو گے۔ یمشون، تم اس نور کے اندر چلنا شروع کر دو گے، ترقی کرنا شروع کر دو گے۔ یجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، اور جو تم نے سستیاں کی، غفلت کی، جب محنت کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لہٰذا اللہ فضل والا ہے، کسی کی محنت کو ریگان نہیں ہونے دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ الحدید بھی روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اس طرح اور صورتیں پڑھتے تھے، یہ صورت بھی روزانہ پڑھتے تھے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان ساری محنتوں کا ثمرہ اور بدلہ نصیب فرمائے، ہمیں قرآن حکیم کی برکات نصیب فرما۔ اے اللہ دین حق کا غلبہ